ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، رکوع کے دوران اس نے دیکھا کہ پاؤں پر مچھر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے رکوع ہی میں کھڑے کھڑے تھپڑ سے مچھر کو مارا۔ پوچھنا یہ کہ کیا اس کی نماز ہو گئی؟ یعنی اس طرح نماز میں مچھر مارنا جائز ہے؟ دوسرا، ظاہر ہے کہ ہاتھ پاؤں پر مچھر کا خون بھی لگا ہوگا، کیا اس سے نماز ہو گئی یا نہیں؟ دیکھیں، اگر تو ایک ضرب سے مارا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ہاتھ سے اس مچھر کو مارا ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل کثیر نہیں ہے، یعنی یہ بہت زیادہ طویل عمل نہیں ہے، بلکہ بہت شارٹ کٹ اور مختصر ترین عمل ہے، جس کو عمل قلیل کہا جاتا ہے، عمل کثیر نہیں ہے، لہٰذا نماز تو درست ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ نماز کے اندر مچھر مارے جائیں، یہ اس کی شرعاً کوئی اجازت ہے، ایسا نہیں۔ یہ تو جب کام ہو گیا تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ نماز جائز ہو گئی یا اس کو لوٹانا پڑے گا، تو اس کا جواب یہ کہ نماز جائز ہو گئی ہے۔ یہ عمل کثیر نہیں تھا، عمل قلیل تھا۔ ایک ضرب کے اندر ایک مرتبہ میں تھپڑ مار کر کے اگر مچھر مارا گیا، نماز شرعاً درست ہو گئی۔ رہ گئی یہ بات کہ اس کا خون لگا ہوگا، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو مچھر ہوتا ہے یا مکھی، تو مچھر کے اندر دم سائل نہیں ہوتا، یعنی بہنے والا خون نہیں ہوتا، لہذا اس کا خون اگر کپڑے یا ہاتھ وغیرہ پر لگے تو وہ ناپاک نہیں ہوتے، نماز شرعاً درست ہو چکی ہے۔ فلاں عالم صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میں مینسس سے ہوں اور مکہ آنا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں تھی، مدینہ میں تھی یا دوسرے ملک میں تھی، تو اس کے جواب میں فلاں مولانا صاحب نے کہا کہ احرام نہ باندھیں، ایسے ہی آ جائیں۔ تو اس طرح کہ اپنے ملک سے بغیر احرام اور عمرہ کی نیت کے اگر مینسز سے ہوں تو جا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے مجھے سمجھنے میں غلطی ہو، بظاہر آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ آفاقی شخص، یعنی وہ جو کہ مکہ مکرمہ سے باہر رہنے والا ہے، وہ جب بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا اور داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہو تو اس پر شرعاً احرام باندھنا لازم ہے۔ جو بھی باہر سے آئے گا اس پر ضروری ہے کہ وہ احرام باندھے، خواہ حج کی نیت سے آیا ہو یا عمرے کی نیت سے یا کوئی اور غرض ہو، تب بھی احرام باندھنا فقہ حنفی کی روح سے لازم ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور وہ اب مقیم ہو چکا، اب جب وہ مقیم ہو گیا اور اب وہ کسی ضرورت سے کسی جگہ جاتا ہے، یعنی کسی جگہ سے مراد یہ حل میں، مثلا مکہ کے اندر رہ رہا ہے اور مکہ سے وہ جدہ جاتا ہے، تو اب اگر وہ جدہ سے آتا ہے تو اس پر شرعاً احرام باندھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اگر مکہ مکرمہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں اس کے اوپر احرام باندھنا لازم نہیں ہے۔ اور بغیر وہ حج اور عمرے کا ارادہ کیے اگر وہ مکہ مکرمہ آئے گا تو احرام اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جدہ سے آتا ہے اور وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو وہ احرام باندھے گا، حج کرنا چاہتا ہے، حج کے دن ہے تو وہ احرام باندھ کر آئے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ حج یا عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر احرام باندھنا لازم نہیں۔ ہو سکتا ہے جن مولانا صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو انہوں نے اسی صورت کا مسئلہ بتایا ہو کہ کوئی شخص مکہ میں مقیم ہے، وہ حل میں چلا جاتا ہے جیسے کہ جدہ، پھر وہ وہاں سے آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں احرام کی نیت سے آنا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جی پی فنڈ لینا جائز ہے؟ جی ہاں، لینا جائز ہے، اور اس کے اندر یہ سمجھنا کہ وہ سود ہوتا ہے، جو جبری کٹوتی ہوتی ہے وہ سود نہیں ہوتا۔ بینک اکاؤنٹ رکھنا کیسا ہے؟ عمران ہاشمی صاحب نے پوچھا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ اگر کھولا جائے تو اس کی گنجائش ہے، سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کھولنا ہی ہے تو کسی غیر سودی یعنی اسلامی بینک کے اندر کھولا جائے، جس کا باقاعدہ مستقل ایک شرعیہ ایڈوائزری بورڈ ہو۔